بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور انگنت بے انتہا بے شمار درود و سلام نازل ہو سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے امیر محترم فضیلت الشیخ اصغر علی امام مہدی سلفی اور مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے ناظم عمومی فضیلت الشیخ ہارون صاحب سنابلی، اسٹیج پر تشریف فرما علماء اکرام اور ملک کے چپے چپے سے آئے ہوئے دینیوں مسلکی بھائیوں، عنوان ہے جانوروں کے ساتھ ہمدردی اور اسلام. دیکھیے، اسلام یوں تو انسانوں کے ساتھ ہمدردی کا درس دیتا ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ اس روئے زمین پر بسنے والے جانوروں کے ساتھ بھی ہمدردی کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیتا ہے. اور اسلام اتنا پیارا مذہب ہے، اتنا پیارا دھرم ہے کہ جانوروں کے تعلق سے اس میں بہت ہی زیادہ رحم دلی والی تعلیم ملتی ہے. آئیے میں فوراً موضوع پر آتے ہوئے چند مثالیں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں کہ جس سے پتہ چلے گا کہ اسلام جانوروں کے ساتھ کس طرح ہمدردی سے پیش آنے کا حکم دیتا ہے اور اس پر ابھارتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ جا رہے تھے کہیں سفر میں. راوی حدیث کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک انصاری صحابی کے باغ میں داخل ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں باغ میں دیکھا کہ ایک اونٹ ہے. اللہ اکبر. اونٹ نے نبی کو دیکھا تو زارو قطار رونے لگا. یہ معجزہ. حضرت سلیمان علیہ السلام بھی پرندوں کی بولی سمجھتے تھے نا. اللہ اکبر.
ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ نے دیکھا تو زارو قطار رونے لگا. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پیار و محبت سے شفقت سے اس کے پاس آئے اور پیار سے اس کا سر کھجانے لگے, اس کا سر سہلانے لگے, اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا لمن ھذل جمل, یہ اونٹ کس کا ہے؟ ایک انصاری شخص کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹ میرا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا ذرا غور کرو, آپ نے ایک جانور کے تعلق سے ارشاد فرمایا, کہا افلا تتق اللہ فی ہذہ البہیمۃ التی ملکک اللہ ایہا, رواہ ابو داود, ابو داود کی حدیث. فرمایا اللہ نے جن جانوروں کا تمہیں مالک بنایا ہے, جن کو تمہارے اختیار میں دے دیا ہے, آخر کیا بات ہے ان کے بارے میں تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ آپ نے فرمایا اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے, اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے. آپ نے نصیحت کی گویا کہ اس کے حقوق کا خیال رکھو. یہ ایک مثال تھی. نمبر 2, دوسری مثال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کا واقعہ بیان کیا, اور عورت کا واقعہ بیان کرتے ہوئے گویا کہ جانوروں کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آنے پر ابھارا. آئیے وہ حدیث آپ کے سامنے رکھ دوں. عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عذبت امرأة فی ہرۃ سجنتها حتی ماتت لا هي فهي دخلت فيها النار لا هي اطعمتها وسقتها اذا حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض. رواہ مسلم. فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک عورت ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی. آپ نے ارشاد فرمایا اس نے بلی کو قید کر لیا تھا, یعنی اس کو پالتی تھی اور اس کو قید کیے ہوئے تھی. بلی مر گئی. کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ نہ تو وہ بلی کو اتنا کھانا دیتی تھی نہ کہ اس کا پیٹ بھر سکے, اور نہ ہی اس کو پلاتی تھی, اور نہ ہی اس کو اس نے چھوڑا کہ خود وہ اپنا انتظام کر لے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ بلی کے تعلق سے ایک عورت کے اس عمل کو بیان کر کے اور اس کے جہنم میں جانے کی وضاحت فرما کر یہ درس دیا پوری امت کو, یہ درس دیا تمام انسانوں کو کہ بلی بھی ایک جانور ہے. اگر اس کو پالتے ہو, اگر اس کو قید رکھتے ہو تو اس کے حقوق کا خیال رکھو, اس کو کھلاؤ پلاؤ, اور اگر اس کو کھلا پلا نہیں سکتے تو اس کو آزاد چھوڑ دو کہ وہ اپنے رزق کا بندوبست خود کر لے. 2 مثالیں ہوئیں, جانوروں کے ساتھ ہمدردی اور اسلام. آئیے تیسری مثال آپ کے سامنے پیش کروں. بخاری شریف میں حدیث ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واقعہ بیان کیا ہے. ایک شخص جا رہا تھا, پیاس لگی, آپ نے سنا ہوگا باہر یہ واقعہ. کنویں میں داخل ہوا, پانی پیا, باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک کتا. اب ذرا سوچو, کتا وہ جانور کہ جس کو مسلمان پالتا تک نہیں ہے, کہ اس کا مذہب اس کو منع کرتا ہے کہ رحمت کے فرشتے گھر میں نہیں آتے. اس کتے کے تعلق سے دیکھو اسلامی ہمدردی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک کتا پیاس سے زمین چاٹ رہا ہے. اس نے سوچا جیسے مجھے پیاس لگی ہے اسے بھی پیاس لگی ہوگی. واپس گیا کنویں میں, موزے میں پانی بھرا, اس کو لا کر پلایا. اللہ رب العالمین نے اس کی نیکی کی قدر کی, اس کو بخش دیا. صحابہ اکرام نے دیکھا اللہ کے رسول کتے کے تعلق سے فرما رہے ہیں. صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا,
اے اللہ کے رسول جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں بھی ہمارے لیے اجر و ثواب ہے. آپ نے ارشاد فرمایا فی کل کبد رطبۃ اجر، رواہ البخاری. فرمایا جو بھی جاندار ہو، جس کے اندر بھی تر کلیجہ ہو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں اجر ہے، اس کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنے میں اجر ہے، اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنے میں اجر ہے. آئیے آخری مثال پیش کر دوں آپ کے سامنے. اللہ اکبر. ابو داود کی حدیث، راوی حدیث فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گئے تھے قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے لیے. ہم نے ایک چڑیا کو دیکھا، اس کے بچے تھے. ہم نے ان بچوں سے کھیلتے ہیں نا، ہم نے ان بچوں کو پکڑ لیا اور چڑیا آ کر اپنے بچوں کی وجہ سے یوں کر کے پھڑ پھڑانے لگی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، چڑیا پھڑپھڑا رہی ہے. ایک پرندہ ہے، اللہ کے نبی تڑپ اٹھتے ہیں، ایک پرندے کی وجہ سے تڑپ اٹھتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کس نے اس چڑیا کو اس کے بچوں کی وجہ سے تڑپایا ہے؟ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول ہم نے اس کے بچے پکڑ لیے. آپ نے ارشاد فرمایا اس کے بچے چھوڑ دو، اس کے بچے چھوڑ دو. گویا کہ آپ نے اس بات کو ناپسند فرمایا کہ ایک چڑیا کے بچے چھینے جائیں جس سے اس کو تکلیف ہو. یہ ہے مذہب اسلام میرے بھائیوں، جو جانوروں کے ساتھ ہمدردی کا حکم دیتا ہے. اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے، میرے پاس 2 منٹ ہے، اس میں ایک سوال کی وضاحت کر دوں کہ کیا حلال جانوروں کو ذبح کرنا یہ ان کے ساتھ ہمدردی کے خلاف ہے؟ تو نہیں میرے بھائیوں. نمبر 1 یہ کہ اللہ رب العالمین نے حلال جانوروں کی موت کو اسی طریقے سے سازگار کر دیا ہے. نمبر 2 یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اپنے جینے کے لیے بہت سارے جانداروں کو ویسے بھی مارتا ہے. آپ دودھ پیتے ہیں، اس میں بھی بیکٹیریا ہوتے ہیں. آپ پانی ابال کر پیتے ہیں، پانی میں بیکٹیریا ہوتے ہیں. جب آپ ابالتے ہیں تو اس کے بیکٹیریا مر جاتے ہیں. دور مت جائیے، آپ سانس لیتے ہیں تو کتنے بیکٹیریا آپ کے سانس کی وجہ سے مر جاتے ہیں. پھر تو میرے بھائیوں جانوروں کو ذبح کرنا جو حلال ہے، یہ اللہ نے ان کی موت کو انہی کی طبیعت کے مطابق بنا دیا ہے. یہ ان سے ہمدردی کے خلاف نہیں ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہمیں جانوروں کے ساتھ ہمدردی کا درس وہ لوگ دے رہے ہیں جو انسانوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین اسلام کی سچی تعلیم کو واضح فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.